بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم نے بیسک آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا جو پیپر ہے اس پہ بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں، اور میں نے آپ کو اس کا پیٹرن بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس 8 کوسچنز ہوں گے 20 مارکس کے، اور آپ نے اس میں سے کوئی سے 5 کرنے ہوں گے۔ تو پہلے 5 چیپٹرز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تھے کہ ان میں سے کون کون سے کوسچنز کس طرح بن سکتے ہیں اور کون کون سے ٹاپکس ہم نے کرنے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں یونٹ نمبر 6 کی طرف، جو ہمارے چیپٹرز رہ گئے تھے 4 آپریٹنگ سسٹم کہ ان میں سے کون کون سے کوسچنز آتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کا انٹروڈکشن، اور پھر ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم کی جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں وہ تھوڑی بہت، جے یو آئی ہے، اور اس کے بعد کمانڈ لائن آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ آپ نے تھوڑے بہت پڑھ لینا ہے، اور فنکشن جو ہیں آپریٹنگ سسٹم کام کس طرح کرتا ہے یہ آپ نے تھوڑا بہت اس کے انٹروڈکشن میں ہی آ جاتا ہے، یہ آپ نے بس دیکھ لینا ہے۔ اوکے جی، اگر آپ پاسٹ پیپرز چیک کریں تو سپرنگ 2022 کا پیپر ہے آپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے، مثالوں سے وضاحت کریں۔ واٹ از مینٹ بائی آپریٹنگ سسٹم، ایکسپلین ود ایگزامپلز۔ آپریٹنگ سسٹم کے بنیادی کاموں کی وضاحت کریں۔ ایلیبریٹ دا بیسک فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم۔ ایک اور پیپر اگر آپ دیکھیں تو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں سافٹ ویئر کی تنصیب اور اخراج یا غیر تنصیب کے عمل کو سر انجام دینے کا طریقہ کار لکھیں، یعنی ونڈوز سسٹم جو ہے ان کو انسٹال کرنے اور ان انسٹال کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیپر میں دیکھیں جی، آپریٹنگ سسٹم کسے کہتے ہیں، اس کے بنیادی کاموں کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد ایک اور پیپر ہے آپریٹنگ سسٹم کے عمومی امور پر مفصل بحث کریں، یعنی اس کے جو کام ہیں آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز ہیں ان پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ پیپر میں ہے جی، آپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے، آپریٹنگ سسٹم کے بنیادی کاموں کی وضاحت کریں۔ نیکسٹ پیپر میں بھی یہی کوسچن ہے، آپریٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے، نیز میموری مینجمنٹ کے تصور کو واضح کریں۔ تو یہ آپریٹنگ سسٹم والا بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، ہر پیپر میں تقریباً آیا ہوا ہے، کچھ ایک دو پیپرز کے اندر نہیں بھی آیا ہوا، اور اس چیپٹر میں اگر کوسچن آیا ہے تو وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہی آیا ہے، اور ساتھ اس نے چھوٹا سا نوٹ کسی اور چیز کا اٹھا لیا ہے۔ بہرحال یہ سسٹم جو ہے آپریٹنگ سسٹم بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ سافٹ ویئر والا یہ دو کوسچن تو بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی یونٹ نمبر 7، ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ نیٹ ورکنگ۔ اس میں جو کوسچن آتے ہوتے ہیں وہ ہیں جی، نیٹ ورک ٹپالوجیز۔ نیٹ ورک ٹپالوجی کی اقسام ہیں اسٹار ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی، اور بس ٹپالوجی اینڈ میش ٹپالوجی۔ تو یہ والے جو نیٹ ورک ٹپالوجیز ہیں ان کی اقسام اور ان کے ایڈوانٹیجز وغیرہ، ڈس ایڈوانٹیجز، ان کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ اس سے پچھلے پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹا ٹرانسمیشن میڈیا جو ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کے بعد یہ سمپل ڈپلیکس موڈ اور ہاف ڈپلیکس اور فل ڈپلیکس موڈ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن میڈیا موڈز اور ٹرانسمیشن میڈیا، ڈیٹا ٹرانسمیشن میڈیا جو ہے یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اوکے جی، پیپرز کو اگر آپ دیکھیں تو خاکوں کی مدد سے نیٹ ورک ٹوپالوجیز کی اقسام واضح کریں، سمپل، ہاف ڈپلیکس اور فل ڈپلیکس کے درمیان فرق واضح کریں۔ نیکسٹ دیکھیں جی، کمیونیکیشن میڈیا کی اہم اقسام کون کون سی ہیں، نیز اینالاگ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے درمیان فرق واضح کریں۔ ڈسکرائب دا ڈفرینشیٹ بٹوین اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل ٹرانسمیشن، اور واٹ آر امپورٹنٹ ٹائپس آف کمیونیکیشن میڈیا۔ نیکسٹ ہے جی، کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں، مثالوں سے وضاحت کریں۔ آئیڈینٹیفائی دا بیسک ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن سسٹم۔ نیکسٹ ہے جی، تصویروں کی مدد سے نیٹ ورک ٹپالوجیز کی مختلف اقسام کے اندر فرق کو واضح کریں۔ نیکسٹ پیپر میں کوسچن ہے جی، نیٹ ورک کی کون کون سی اقسام ہیں، اور 3G اور 4G ٹیکنالوجی کی میں کیا فرق ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین 3G اینڈ 4G ٹیکنالوجیز۔ نیکسٹ ہے جی، ڈاٹا ٹرانسمیشن میڈیا ایک ایسا راستہ ہے جو کمیونیکیشن سگنل کو ایک نظام سے دوسرے نظام میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بحث کریں۔ ڈیٹا ٹرانسمیشن میڈیا از دا پاتھ وے یوز ٹو کیری اے کمیونیکیشن سگنل فرام ون سسٹم ٹو another ڈسکس۔ نیکسٹ ایک پیپر ہے جی، اس میں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جو ہے اس کے اوپر کوسچن آ چکا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ چلتے ہیں یونٹ نمبر 8 کے اوپر، ملٹی میڈیا۔ اوکے جی، ملٹی میڈیا کا انٹروڈکشن آپ کو ہونا چاہیے، ملٹی میڈیا کیا ہوتا ہے۔
ملٹی میڈیا سسٹم کیا ہوتا ہے اور ملٹی میڈیا سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس آف ملٹی میڈیا سسٹم، اور اس کی مثالیں کیا ہیں، ایگزامپلز۔ اوکے جی، اس چیپٹر سے جو کوشچن آتا ہے ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے، نیز فاصلاتی تعلیم میں ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کی چند مثالوں سے وضاحت کریں۔ نیکسٹ بھی یہی ہے، ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے، نیز فاصلاتی تعلیم میں ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کی چند مثالوں سے وضاحت کریں۔ نیکسٹ پیپر میں بھی سیم یہی کوشچن آیا ہوا ہے، ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے، نیز بنیادی تعلیم میں ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کی چند مثالوں سے وضاحت کریں۔ نیکسٹ بھی یہی ہے، ملٹی میڈیا کے مختلف عناصر مفصل لکھیں، ڈسکس ملٹی میڈیا کمپوننٹس ان ڈیٹیلز۔ نیکسٹ پھر یہی کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے، نیز بنیادی تعلیم میں ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کی چند مثالوں سے وضاحت کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، ہر پیپر میں تقریباً آ رہا ہے یہ، ملٹی میڈیا سے کیا مراد ہے اور بنیادی تعلیم میں ملٹی میڈیا کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ وضاحت کریں۔ نیکسٹ پیپر کے اندر بھی وہی کوشچن ہے، ملٹی میڈیا کا بنیادی تصور بیان کریں اور ملٹی میڈیا کی کوئی سی 5 مثالیں دیں اور ان میں سے کسی 3 کو تفصیلاً واضح کریں۔ ایکسپلین بیسک کنسیپٹ آف ملٹی میڈیا، آئیڈینٹیفائی ایٹ لیسٹ 5 ڈفرینٹ ایگزامپلز آف ملٹی میڈیا اینڈ آلسو ڈسکرائب دا تھری ان آؤٹ آف دیم ان ڈیٹیلز۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لاسٹ یونٹ نمبر 9، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر لینگویجز۔ اوکے جی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے انٹروڈکشن کے پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، پروگرامنگ لینگویج، پھر پروگرامنگ لینگویج کی ٹائپس ہیں، لو لیول لینگویج ہے، اس کے بعد ہائی لیول لینگویج ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لو لیول لینگویج میں مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج ہے، ہائی لیول لینگویج، اور اس کے بعد ہے کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر۔ کمپائلر بڑا امپورٹنٹ اور انٹرپریٹر جو ہے یہ کوشچن آ جاتا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لینگویجز ہیں، ہائی لیول لینگویجز، کامنلی یوزڈ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ کوبول ہے، فورٹران ہے، سی لینگویج ہے، ٹھیک ہے، یہ والی لینگویجز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس کا اگر آپ کوشچن دیکھیں تو کمپائلر اور انٹرپریٹر کے درمیان فرق کیا ہے اور پروگرامنگ لینگویج کسے کہتے ہیں، مثالوں سے لو لیول اور ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ ان کے درمیان فرق بیان کریں۔ اس کے بعد کوشچن ہے جی مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج کے درمیان فرق کیا ہے، واضح کریں۔ کوئی سی ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کریں اور اس کی خوبیاں لکھیں۔ رائٹ ڈاؤن دا ڈفرینس بٹوین مشین لینگویج اینڈ اسمبلی لینگویج، سلیکٹ ون ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج، رائٹ ڈاؤن اٹس فیچرز۔ نیکسٹ ایک کوشچن ہے، پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کریں کے لیے کون کون سے اہم عوامل ہیں، واضح کریں۔ واٹ آر دا امپورٹنٹ پیرامیٹرز دیٹ انفلوئنس دا سلیکشن آف پروگرامنگ لینگویج۔ نیکسٹ ایک اور کوشچن ہے، پروگرامنگ لینگویج سے کیا مراد ہے، ان کی کون کون سی اقسام ہیں اہم، اور کوئی سی 3 پروگرامنگ لینگویجز کی وضاحت کریں۔ What do you mean by programming language? What are the main types of programming language اور discuss any three languages in details۔ اس کے بعد اس پیپر میں پروگرامنگ لینگویج سے کوئی کوشچن نہیں ہے، اس پیپر میں بھی آئی تھنک کوئی کوشچن نہیں ہے، اس والے کوشچن میں پیپر میں بھی اس کا کوشچن نہیں ہے پروگرامنگ لینگویجز کا۔ تو یہی ایک آدھ کوشچن یہاں سے بنتا ہے، پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، کمپائلر اور انٹرپریٹر والا، ہائی لیول لینگویجز اور لو لیول لینگویجز اور ان کی ایک دو اقسام۔ اس کے بعد 2 کوشچن جو ہیں وہ رہ گئے ہیں جو کنٹینٹ میں نہیں آئے، وہ بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کمپیوٹر وائرس کیا چیز ہے، اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی وضاحت کریں، 5 مشہور اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے نام لکھیں۔ واٹ از اینٹی وائرس، ڈسکرائب اینٹی وائرس سافٹ ویئر اینڈ لسٹ 5 امپورٹنٹ اینٹی وائرس سافٹ ویئر۔ ٹھیک ہے جی، تو وائرس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ کرپٹ کر دیتا ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو، آپ کے پروگرامز کو جو ہے وہ اپوز کرتا ہے، اس کو چلنے میں مشکل پیش کرتا ہے۔ اور اینٹی وائرس سافٹ ویئرز وغیرہ موزیلا، فائر فاکس وغیرہ اس قسم کے آپ نیٹ سے سرچ کر لیجئے گا اور لکھ لیجئے گا 5 سافٹ ویئرز کے نام۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ کئی پیپرز کے اندر جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک کوشچن ہے، کوائف کا بیک اپ لینے کے بنیادی طریقے کون کون سے ہیں، نیز کمپیوٹر وائرس کس طرح پھیلتا ہے، وضاحت کریں۔ ایکسپلین بیسک میتھڈز آف ٹیکنگ بیک اپ اینڈ آلسو ایکسپلین دا پروسیس آف وائرس اسپریڈنگ ان کمپیوٹر۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے کمپیوٹر وائرس کیا چیز ہے، اینٹی وائرس سافٹ ویئر کی وضاحت کریں اور 5 مشہور اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے
نام لکھیں. What is virus? Describe antivirus software and enlist 5 important اینٹی وائرس سافٹ ویئر. اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے وہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ اینٹی وائرس ہوتا ہے جو اس کو ختم کر دیتا ہے. نیکسٹ ہے جی کوائف کے بیک اپ لینے کے بنیادی طریقے کون کون سے ہیں؟ نیز کمپیوٹر وائرس کس طرح پھیلتا ہے وضاحت کریں. ایکسپلین بیسک میتھڈز آف ٹیکنگ ڈیٹا بیک اپ. آلسو ایکسپلین دا پروسیس آف وائرس اسپریڈنگ ان کمپیوٹر. اوکے جی، یہ والا کوشچن جو ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. بک سے دیکھ لیجئے گا، اگر مل گیا تو مجھے تو نہیں نظر آیا بک میں، آپ اس کو ڈھونڈ لیجئے گا، اگر نہ ملے تو نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا. اگر وہاں سے بھی نہ ہو تو پھر مجھے بتا دیجئے گا، میں کروا دوں گا. کمپیوٹر وائرس ہوتا کیا ہے، اور پھر اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اینٹی وائرس جو یوز ہوتے ہیں پروگرام، ان کے نیم لکھیں. اور دین جو ہے کوائف کے بیک اپ لینے کے بنیادی طریقے لکھیں، یعنی اگر وائرس جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کر جاتا ہے تو اس ڈیٹا کا بیک اپ کس طرح لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ریسٹور کر لیا جاتا ہے. مینز کہ بیک اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ نیٹ پہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے. اگر وائرس جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے آپ کے ڈیٹا پر، ڈیٹا لاس ہوتا ہے، تو آپ پھر دوبارہ سے انٹرنیٹ سے اس کا ریسٹور کر سکتے ہیں، اس کو جو اس کا بیک اپ آپ نے کر کے رکھا ہوگا. تو یہ والا کوشچن لازمی کیجئے گا اسٹوڈنٹس. دو تین کوشچنز ایسے ہیں جو بالکل آپ کو لازمی کرنے چاہیے، نہیں چھوڑنے چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ آئی سی ٹی کا تعارف جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر والا کوشچن جو ہے، کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ وائرس والا کوشچن ہے، وائرس کیا ہوتا ہے اور اس کے کس طرح پھیلتا ہے، اور اس کو کوائف کا بیک اپ لینے کے لیے کیا طریقہ ہے، اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے جو اینٹی وائرس یوز ہوتے ہیں ان کی مثالیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور سافٹ ویئر کس طرح کام کرتا ہے، اس کی انسٹالیشن اور ان انسٹالیشن جو ہے وہ بیان کرنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ لوگوں کا گیس. جو کوشچن میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو ٹاپکس بتائے ہیں، بس ان کو ہی آپ نے کر لینا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اضافی چھوڑ دینی ہے. اور اگر آپ ان 9 میں سے پہلے 5 چیپٹرز بھی جو ہیں وہ تسلی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں تو آپ پھر 8 کے جو 9 کے 9 چیپٹرز ہیں وہ کیجیے گا. اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا 100% جو پیپر ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا. اور پیپر کو بڑے دھیان سے پڑھیے گا، 2-3 دفعہ پڑھنے سے آپ کو امید ہے پیپر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ نے یہ ایک دفعہ بھی پڑھ لی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کافی حد تک اٹیمپٹ ہو جائے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں پر اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. اگر اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں. اور بیسکس آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی اردو میڈیم بک اگر آپ کو چاہیے ہو تو پھر بھی آپ واٹس ایپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، بیسٹ آف لک فار دا پیپر، بیسٹ وشیز. اللہ حافظ.